اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ وہ بدبخت اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے۔ خالدین فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، الا مگر ما شاء ربک، آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے۔ وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں۔ تو ان الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ یا تو عالم آخرت کے زمین اور آسمان مراد ہیں، یا پھر محض محاورے کے طور پر ان کو دوام اور ہمیشگی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال موجودہ زمین اور آسمان تو مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن مجید کے بیان کی روح سے یہ قیامت کے روز بدل ڈالے جائیں گے، اور یہاں جن واقعات کا ذکر ہو رہا ہے وہ قیامت کے بعد پیش آنے والے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہوگا کہ یہ گروہ جہنم میں رہے گا اور یہ گروہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا اور اس وقت یہ زمین و آسمان کا جو پہلا نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا، اور ایک نیا نظام، وہ کس طرح کا نظام ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس وقت پھر ایک نیا آسمان اور نئی زمین کا نظام قائم ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس نئے نظام کی بات کی، تو پہلے نظام کی بات یہ ہرگز نہیں ہے۔ تو اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا پروردگار اگر کچھ اور چاہے۔ اب اس لفظ سے، اس محاورے سے یہ مراد ہے کہ ان کی قسمت جہنم میں رہتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کوئی اور فیصلہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس پر بھی وہ قادر ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بے شک آپ کا پروردگار فعال، فاعل سے فعال، یہ تفضیل کا صیغہ ہے، تفضیل کا صیغہ یعنی کہ سب سے بڑھ کر، سب سے بڑا، اسے مکمل اختیار ہے، ہر طرح کا اختیار ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اور رہے وہ لوگ کہ جو خوش بخت ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر یہ کہ آپ کا پروردگار اگر کچھ اور چاہے تو رہے وہ نیک بخت لوگ تو وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں رہیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، مگر یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے۔ تو ان کے حوالے سے بھی وہی بات ہوئی کہ جب تک کہ اس نئے نظام کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا تو وہ نیک بخت بھی جنت میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ تو مراد یہ کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کچھ نئے فیصلے کر سکتا ہے، اس کو نئے فیصلے کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ آپ کے پروردگار کی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، غیر مجذوذ، نہ ختم ہونے والی عطا، نہ ختم ہونے والی بخشش ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، یہ ایک ایسی بخشش ہے، یہ ایک ایسی عطا ہے، یہ ایک ایسی مہربانی ہے، یہ ایک ایسی دین ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تَقُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، پس اے محبوب آپ کسی قسم کے شک میں نہ رہیں ان من گھڑت معبودوں کے حوالے سے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ مما یعبد ہؤلاء، ہؤلاء یہ لوگ، یعبدو عبادت کرتے ہیں، مما جن کی۔ تو اے محبوب آپ ان معبودوں کے حوالے سے کسی قسم کے شک میں نہ رہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں آپ یقین رکھیں وہ جھوٹے من گھڑت خدا ہیں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، اور جو آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے وہ علم بالیقین ہے، تو اس پر یقین رکھیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ تو صرف انہی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یا اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کرتے تھے۔ لکیر کے فقیر ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ دادا اس طرح سر جھکاتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے معبودوں ان خداؤں کے سامنے، تو انہوں نے بھی اسی لکیر پر چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے، آپ کی بات سننے کی بجائے لکیر کے فقیر بننا پسند کیا۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، کہ یہ تو صرف اسی طرح عبادت کر رہی ہیں جس طرح ان کے آباء و اجداد ان سے پہلے عبادت کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، ہم ان کو دینے والے ہیں ان کا حصہ پورا۔ لَمُوَفُّوهُمْ، البتہ ان کو دیا جائے گا، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص بغیر گھٹائے ہوئے، اور بے شک ہم ان کو ان کا حصہ بھرپور دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کاٹیں گے، کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔
بس اے محبوب آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جن خداؤں کی یہ عبادت کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ شک میں نہ رہیں۔ یہ تو بس اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ بغیر کٹوتی کیے دیں گے۔ تو مریا یعنی کہ اے محبوب آپ ان خداؤں کے حوالے سے کسی قسم کے شک میں نہ رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعی ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں پڑ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں تھے، بلکہ دراصل یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے عامت الناس کو سنائی جا رہی ہیں، یعنی یہ امت مسلمہ کو سنائی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی کو بھی اس شک میں نہ رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، جن سے یہ مانگ رہے ہیں، جن کے آستانوں پہ ماتھے رگڑتے ہیں، وہ ہر حال میں جھوٹے ہیں، وہ من گھڑت ہیں، ان کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اصل میں یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے۔